خان صاحب نے کل کے جلسے میں یورپی یونین کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا اور اس کے بعد آج ان کو فون بھی آ گیا یورپی یونین کے صدر کا، جس کے بارے میں فواد چودھری کا یہ بتانا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ثالثی کا کہا ہے روس اور یوکرین کے درمیان۔ کیا کہا انہوں نے، پہلے وہ سنوائیں گے۔ یورپین یونین کے امبیسڈر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں، اس کے خلاف ووٹ دیں۔ میں یہ یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا، کوئی ان کی تنقید کی، کوئی تجارت بند کی؟ تو ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ سیٹھی صاحب، یہ باتیں شاید زیادہ بہتر ہوتا ہے جب آپ حکومت بیٹھی ہوتی ہے، اپنے اجلاس یا خارجہ پالیسی طے کری ہوتی ہے، سیکیورٹی پالیسی طے کری ہوتی ہے، تو وہاں کی جائیں۔ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے، عمران خان صاحب نے جو کہا؟ تو یہ جو ہے نا پاپولسٹ قسم کے لیڈرز، جو جب ان کے وقت آ جاتا ہے جانے کا تو وہ پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور کنسپیریسی تھیریز بناتے ہیں۔ اور ہماری جو عوام ہے ان میں ینگ لوگ بہت ہیں جنہیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک سامراج ہے اور امریکہ بڑا یہ ہے اور امریکہ بڑا وہ ہے، اور ہر بات جو ہے وہ پتہ نہیں ہلتا پاکستان میں امریکہ کے بغیر، اور امریکہ سازش کر رہا ہے، پہلے بھی کی تھی اب پھر سازش کر رہا ہے۔ دراصل حقیقت ایسے نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ اس وقت اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جب ان کا وقت آ جاتا ہے جانے کا، اور وہ پھر عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ کہہ کہ ایک سازش ہو رہی ہے۔ اور یہ سازش کی تھیوری جو ہے نا یہ ہمیشہ ہوتی ہے جب بھی کوئی اس قسم کی پرابلم ہو۔ اور یہ لوگ اب پی ٹی آئی والے کافی عرصے سے یہ ایک پورا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بیانیہ بنانا 3 ماہ پہلے شروع کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب سب سے پہلے دفعہ انہوں نے اس انٹرویو میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا، تو میرا تبصرہ اس وقت آپ کے سامنے یہ تھا کہ یہ انہوں نے ایبسولوٹلی یہ ناٹ کہا ہے، اور آپ دیکھیے گا ان کے جو نوجوان طبقہ جو ان کے ساتھ ہے وہ بڑے خوش ہوں گے کہ لو جی امریکہ نے ٹھٹو دکھاتا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کرتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، بڑی ان کو ٹویٹ شیٹس ان کے حق میں ہوئی، اور کیونکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب ڈرامہ بازی ہو رہی ہے ایبسولوٹلی ناٹ کی۔ بہرحال اس کے بعد پھر اسی قسم کی حرکتیں ہوتی رہیں کہ جی وہ اینتھنی بلنکن جو ہیں ان کے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ تو یوزلیس آدمی ہیں، جو بائیڈن بھی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اپنی پاپولیرٹی اپنی کنسٹیٹیونسی کے اندر بڑھانے کے لیے، جو اینٹی امریکن کنسٹیٹیونسی ہے اس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایسی باتیں شروع کی۔ جب انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کا خاتمہ اب بس مہینوں کی بات ہے تو انہوں نے یہ سارا کچھ شروع کر دی۔ یہ جب روس گئے ہیں تو بالکل یہی سوچ کے گئے وہاں۔ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور فارن آفس نے کہا تھا مت جائیں، اس وقت صورتحال ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑا غلط ٹائم ہے وہاں جانے کا۔ انہوں نے پھر بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں نے وہاں جانا ہے، اور یہ وہاں گئے۔ ان کو ملا کچھ نہیں وہاں سے۔ ولادیمیر پوتن جو تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ چلے ایک بندہ جو ہے وہ تو آ گیا میرے پاس، مگر دیا کچھ نہیں ان کو۔ اس کے باوجود یہ واپس آ کے انہوں نے بڑے لمبے چوڑے چھکے چوکے مارنے شروع کر دیے کہ ہمیں گیس ملے گی اور ہمیں گندم ملے گی وہاں سے، حالانکہ ایسی کوئی معاہدہ نہیں ہوا، بالکل سراسر جھوٹ تھا۔ اور یہ اس قسم کی باتیں شروع کر دی، جس کی وجہ سے پھر یورپین یونین اور امریکہ کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا شاید یہ تو اب بالکل گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، تو انہوں نے پھر تھوڑی بہت جب تنقید کی تو انہوں نے وہ استعمال کر کے اب یہ ایک کنسپیریسی تھیوری کا حوالہ دینا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہندوستان کو یورپین یونین نے کیوں نہیں کچھ کہا، تو ان سے یہ کوئی پوچھے کیا ہندوستان کا نریندر مودی پیوٹن کے پاس گیا تھا جب کہ جنگ ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ کھڑا ہو کے ہاتھ ملایا تھا؟ کیا ہندوستان نے نریندر مودی نے یہ کوئی بیان دیا ہے کہ ہمیں امریکہ سے کہ ہمیں روس سے یہ ملے گا، ہمیں روس سے یہ ملے گا؟ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ خود کرتے ہیں، اس کے بعد اس قسم کے سوال کے جواب دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کنسپیریسی تھیوری بنا رہے ہیں، اور یہ وہی ہے۔ اگر ان کو نکالا جاتا ہے یا یہ نکل جاتے ہیں آئینی طور پر، تو یہ باہر جا کے 2 باتیں کریں گے۔ ایک تو یہ کہیں گے کہ مجھے غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا، جیسے انہوں نے 35 پنچر کے جھوٹے الزام لگائے تھے اور الیکشن رگنگ کے جھوٹے الزام لگائے تھے اور دن رات یہ بات کی تھی۔ اسی طریقے کے ساتھ اب آ کے یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے امریکہ نے نکالا ہے۔
اور ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہماری یہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ ساری پرو امریکن ہیں، اور اس لیے مجھے تو امریکہ نے نکالا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ کہنے سے کام نہیں چلتا نا اب۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو آپ کچھ حد تک بیوقوف بنا سکتے ہیں، مگر سب کو ہر وقت بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یو کین فول سم آف دا پیپل سم آف دا ٹائم، بٹ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل آف دا ٹائم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ جو سارا وقت کہتے ہیں کہ میں بڑے خطرے ناک یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے آپ کو پتہ نہیں ہے اگر یہ آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا، آپ کو پتہ نہیں ہے میں یہ کر دوں گا۔ ارے بھائی، آپ نے کیا نہیں کیا؟ آپ نے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا، آپ نے کیا نہیں کیا؟ میڈیا کے اوپر جو تشدد کیا اور جو دھمکیاں دے رہے ہیں تو رہ کیا گیا ہے؟ تو اب اور کیا کر لیں گے آپ؟ اب تو آپ انتظار کریں۔ جو اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس طریقے کے حالات ہو جاتے ہیں اور ایک پرائم منسٹر کو نکالا جاتا ہے یا ایک حکومت کی چھٹی کرائی جاتی ہے، اور تو پھر وہ حکومت کو اس کا نمٹنا پڑتا ہے اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جن کو نکالا جاتا ہے وہ ان کو پھر ہیرو نہیں بنایا جاتا۔ وہ اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں، مگر ان کے خلاف پھر ٹھیک ٹھاک کیسز بنتے ہیں اور ان کے لوگوں کو جیلیں کاٹنی پڑتی ہے یا جلاوطنی کاٹنی پڑتی ہے۔ تو یہ محترمہ بے نظیر نے بھی یہ کاٹا ہے، یہ سارا کچھ نواز شریف نے بھی یہ کاٹا ہے، مگر اس کے باوجود وہ واپس آتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو بھی یہ کاٹنا پڑے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتی ہے عوام کے مسئلے حل کرنے میں، ان کو 5 سال ملیں گے، اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کو زندگی پھر ایک دفعہ مل سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر اگر خان صاحب نے وہی حرکتیں کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض کر کے رکھا ہوا اور عوام کو بھی ناراض رکھا، تو پھر یہ واپس بھی نہیں آئیں گے۔ بہت سے محاذ عمران خان صاحب کھولنے کی اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو کہا یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارا تجارت کا حجم ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے جو ہمارا رشیا کے ساتھ ہے۔ GSP+ سٹیٹس ہمیں یورپی یونین کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کے علاوہ IMF کے ساتھ جائزہ مذاکرات چل رہے ہیں 4 سے 11 مارچ تک۔ ہماری ڈومیسٹک سچویشن کو آبویسلی آبزرو کیا جا رہا ہوگا، لیکن کیا اس بیان کے نتیجے میں پاکستان کو کچھ نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، آپ نے دیکھ ہی لیا FATF میں کیا ہوا، انہوں نے آپ کو گرے لسٹ میں ہی رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس قسم کی جو خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اور کیا ہے، جو حرکتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ IMF اب آئی ہوئی ہے پاکستان اور ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق یہ 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو یہ ختم ہوگا، پھر ایک بیان آئے گا۔ کہنا یہ ہے کہ IMF اس وقت تھوڑا لڑ بھی سکتی ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپ نے یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ پورا نہیں کیا، یہ ابھی جو شوکت طرین صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں منی بجٹ میں، یہ جو آخری وقت یہ ابھی جو کیا ہے، یہ آپ نے کیسے کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ مشکلات تو آئیں گی۔ مگر کیا اس وقت IMF جو ہے وہ کٹ کر دے گا؟ میرا خیال ہے ڈیلے ہو سکتی ہے کہ دیکھیں پھر اگر حکومت بدلنے ہی جا رہی ہے اور آگے بجٹ آ رہا ہے تو پھر اس کو ملتوی کر دیتے ہیں ڈسبرسمنٹ جو ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسبرسمنٹ ملتوی ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی دے دیں، پورے پیسے نہ دیں، تھوڑے سے دے دیں تاکہ معاملہ چلتا رہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سپٹمبر میں اگر یہ حالات ایسے ہی رہے تو وہ سارے کا سارا پروگرام بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو IMF واپس آ رہی ہے اور یہ جو اب مذاکرات پھر ہونے لگے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہر مہینے کے بعد پھر لڑائی جھگڑے اور پھر مذاکرات ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی طرف سے جو کنڈیشنز لگائی بھی ہوتی ہیں وہ فلفل نہیں ہوتی، اور پھر سے ایک دفعہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اور سیٹھی صاحب، انٹرنیشنلی تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چلا ہے، گندم کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں، ایسے میں پاکستانی گورنمنٹ نے جو ریلیف پیکج دیا ہے وہ تو ہم دیکھیں کہ مزید اکنامک پریشر پاکستان کے لیے بن رہا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں عائشہ، اس وقت تیل $140 پہ چلا گیا پر بیرل۔ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی اور بجٹس بن رہے تھے، منی بجٹس بھی بن رہے تھے، تو اس وقت $90 تھا، تو اور گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے، اب باقی چیزیں کموڈیٹیز بھی مہنگی ہو رہی ہیں بیکاز شارٹیجز شروع ہو گئے، یہ جو سینکشنز لگنے شروع ہو گئے ہیں روس کے اوپر، اور روس نے پھر واپس سینکشنز لگانے شروع کر دیے یورپ کے اوپر، تو یہ تو اب ساری گلوبل اکانومی کو اس کا امپیکٹ پڑے گا، اور ظاہر ہے جو غریب لوگ ہیں، غریب ملک ہیں، ان کو زیادہ امپیکٹ کرے گا۔ تو یہاں تو حالات اور بگڑنے جا رہے ہیں، تو خان صاحب بہتر یہی ہے کہ اس وقت گھر چلے جائیں اور لیٹ دی اپوزیشن کو کہیں آ جائے، آپ ڈیل کر لیں، سنبھال سکتے ہیں تو سنبھال لیں۔ یہ میری ایڈوائس تو یہی ہوگی کہ اس وقت لڑائی جھگڑے نہ کریں، لڑائی جھگڑے کر کے جیت بھی جاتے ہیں تو عوام ان کو نہیں چھوڑے گی، عوام بڑی تنگ ہے اور آگے اور تنگیاں آ رہی ہیں۔